أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے۔ بگڑنے ہی میں گزری ہے عمر ساری، بگڑنے ہی میں گزری ہے عمر ساری، خدایا سنورنے کو دل چاہتا ہے۔ محبت جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، قسم کہنے صلی اللہ، محبت جس کو بھی مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ محبت جس کو مصطفیٰ سے ہے، بس وہی آشنا خدا سے ہے۔ صرف اتنا ہی جانتا ہوں میں، صرف اتنا ہی جانتا ہوں میں کہ میری پہچان مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے کہ آپ کی آمد پہ خوشی کیسے منانی چاہیے، اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، اس پہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج میرے اللہ نے چاہا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، سیرت، ولادت کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے کئی جمعوں میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سن کر اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اہل سنت والجماعت علماء احناف، علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے جسے عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ کے اندر علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان، ختم نبوت کا تعارف کروایا اور اس عقیدے کو بیان کیا۔ میں وہی عقیدہ جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے اسی سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ۔ کیا معنی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے منتخب بندے، چنے ہوئے نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ کہو بے شک۔ تو تین الفاظ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقل کیے کہ عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ، یعنی نمبر ایک لفظ عبد، نمبر دو لفظ نبی، نمبر تین لفظ رسول۔ میرے بھائیوں، جب علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ عبد کا ذکر کیا تو ہمارے بہت سارے دوست پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، سوالات کی بچھاڑ کر دی۔
یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگا دیے۔ کیا کیا؟ کفر کے فتوے لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جی ہمیں اس پہ اشکال ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ بھائی کس بات پہ اعتراض ہے؟ تم نے کہا عبدہ المصطفیٰ، تم نے نبی کو عبد کہا، تم نے نبی کو بشر کہا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم نبی کی توہین کر رہے ہو بشر کہہ کے، تم نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کر رہے ہو نبی کو بشر کہہ کے۔ میں نے کہا بالکل غلط۔ تجھے کس نے کہا ہم نبی کو بشر مانتے ہیں؟ کہتا جی ابھی تم نے بیان کیا عبدہ المصطفیٰ۔ میں نے کہا یاد رکھ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور بشر نہیں ہیں بلکہ سید البشر ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور کیا ہے؟ بشر نہیں ہیں، سید البشر ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہم سے سمجھو۔ جب ہمارا عقیدہ ہم سے سمجھو گے تو پھر اشکالات کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جس نے عقیدہ طحاویہ کو اٹھانا ہے، جب اس نے پڑھنا ہے، میں نے کہا کفر تک کے فتوے لگے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صرف بشر نہیں ہیں بلکہ آپ کیا ہیں؟ سید البشر ہیں۔ میرے بھائیوں بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ آئیے میں اس پہ بات کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے اندر اس پہ دلائل موجود ہیں، لیکن عوامی مجلس کے اندر میں عوامی لہجے میں بات کروں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ چلو قرآن کریم میں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ وحی نہیں آتی۔ اور پھر میرے محبوب زمین پہ چل پھر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ آپ عرش پہ چلے گئے تو کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میں نے کہا فرش پہ بھی عبد، عرش پہ بھی عبد۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 401 اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میرے صحابہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فاذا نسیت، جب میں بھول جاؤں تو مجھے کیا کر دیا کرو؟ یاد کروا دیا کرو۔ میں نے کہا اب دیکھیے قرآن کریم نے بھی یہ بات کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی عقیدہ سمجھا دیا کہ حضور بشر ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بخاری شریف کی ایک روایت وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے عرض کی ہے، قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بھائیو خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ذات کے حوالے سے نبی بشر ہیں اور صفات کے حوالے سے نور ہیں۔ کہو بے شک۔ کتنی آسان سی بات ہے، کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جو لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا ہم پہ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے، ان کے اپنے علماء اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی بشر معصوم نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی بشر معصوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوکب نورانی اکاڑوی اس نے اپنی کتاب سیاہ سفید میں لکھا ہے کہ امتی بھی بشر ہے اور نبی بھی کیا ہے؟ بشر ہے۔ میں نے کہا بھائیو تمہارے اپنے گھر کے حوالے ہیں، خیر یہ تو میں نے صرف نمونہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ الحمدللہ اس عقیدے اور نظریے پہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی
حضور کو ہم صرف بشر نہیں مانتے بلکہ کیا مانتے ہیں؟ سید البشر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید البشر اور بشر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے آپ یہ سنیے گا، ہم نبی کو سید البشر کیوں مانتے ہیں؟ آپ کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، کم و بیش بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 40,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی سرداری کا صحرا کس مخلوق کے سر پہ ہے؟ ناری کے سر پہ ہے، نوری کے سر پہ ہے؟ نہیں، میں نے کہا بشر کے سر پہ ہے۔ اشرف المخلوقات کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ انسان ہے۔ اب دیکھنا سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ وہ بشر ہے، اور نور اس سے نیچے ہے۔ میں نے کہا بے ادبی اور گستاخی تو وہ کرتا ہے نا جو اعلیٰ سے نکال کے ادنا میں لے کے آتا ہے۔ ہم نبی کو نور نہیں مانتے، ہم کہتے نبی ذات کے حوالے سے بشر ہے، ہم اعلیٰ مخلوق میں مانتے ہیں، اور صرف بشر نہیں مانتے بلکہ سید البشر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ سید البشر مانتے۔ پھر دیکھیے گا، ایک بشر ہے ایک نور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے مخدوم، ایک ہوتا ہے خادم۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے کہ خادم اعلیٰ ہوتا ہے؟ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے فرشتے ہمارے خادم ہیں، فرشتے ہمارے کیا ہیں؟ ہم فرشتوں کی کوئی خدمت کرتے ہیں، لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں ہماری؟ میں نے کہا ایک دائیں بیٹھا ایک بائیں بیٹھا، یہ خدمت ہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت جزا فرشتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک مخدوم ایک خادم، تو نوری مخلوق یہ خادم ہے اور بشر انسان مخدوم ہے۔ میں نے کہا ہم نبی کو خادم والی، اللہ اکبر، اس جگہ پہ نہیں مانتے، اس مخلوق سے نہیں مانتے جو خادم ہے، بلکہ اس مخلوق میں مانتے ہیں جو مخدوم ہے، اور وہ بشر ہے۔ ہم صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر مانتے ہیں۔ میرے بھائیو سنیے گا، جبرائیل امین سارے نوریوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل امین کے پر کتنے ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین کے 600 پر ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا اگر اپنے پروں کو کھول دیں، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ساری دنیا کو اپنے پروں کے نیچے لے لیں، اتنے بڑے ان کے پر ہیں۔ اور ادھر آپ میرے محبوب کو دیکھیے، میرے محبوب کو اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 بازو عطا کیے، لیکن مقام کیا ہے؟ میں نے کہا جب معراج پہ چلنا سدرۃ المنتہا سے میرے محبوب آگے گزر گئے، دیکھا جبرائیل امین پیچھے رک گئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے جبریل نے بے وفائی کی، استغفر اللہ، غلط بات ہے، کم عقلی کی بات ہے، کوئی وفا اور بے وفائی والی بات نہیں ہے، انہیں حکم ہی وہاں تک تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل امین رک گئے، میرے محبوب نے فرمایا جبریل کیا بنا؟ فرمایا آقا آگے نور نہیں جا سکتا، آگے جا سکتا ہے تو بشر جا سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے کیسا مقام ہے، جو نوریوں کا سردار ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا، اور جو سید البشر ہیں اللہ اکبر وہ میرے رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بڑی آسان سی بات، امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑا آسان کر کے سمجھایا پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت جملے۔ حضرت فرماتے محمد بشر لیس کالبشری، الیاقوت حجر لیس کالحجری۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا محمد بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے، ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، محمد بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے، ہم افراط والے بھی نہیں تفریط والے بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم کمی بھی نہیں کرتے زیادتی بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ثابت شدہ چیز کا انکار کرتے ہیں اور کچھ ثابت شدہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم افراط والے بھی نہیں تفریط والے بھی نہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں ایک اٹھا اس نے کہا نبی نور ہے۔ نبی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، حضور کی شادیاں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ اللہ اکبر۔ بیک وقت حضور کے کتنے نکاح تھے؟ 9۔ کتنے نکاح تھے بیک وقت؟ ایک وقت میں کتنے؟ 9۔ حضور کی شادیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟
تو امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ شرط ہے کہ نکاح کے لیے جن کے درمیان نکاح ہو رہا ہے ان کی جنس ایک ہو. ان کی جنس کیا ہو؟ اچھا اگر بیویاں بشر ہیں، حضور نور ہیں، تو یہ قسم ایک ہوئی، جنس ایک ہوئی. کتنی موٹی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا بھائیو پھر نور کے لیے والد کا ہونا ضروری. حضور کے والد کا کیا نام تھا؟ کتنی بڑی حقیقت ہے، کیسے جھٹلاؤ گے؟ والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا بھائیو سنیے گا، محمد بشر. اب دوسرا آ گیا، اس نے کہا نہیں نبی بشر ہیں اور نعوذ باللہ ہیں بھی ہمارے جیسے. کہہ دو استغفر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر. فرمایا محمد بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں. جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیے گا بشر، اللہ اکبر اللہ اکبر، عام بشر جو ہے دنیا میں اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، کبھی کوئی سچ بولتا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. اگر روپیہ پیسہ کوئی مال آ گیا تو لوگ تعریف کرتے ہیں، بعد میں لوگ جناب اسی کی توہین بھی کرتے نظر آتے ہیں. میں نے کہا یہ بشر ہے. تجھے بتاؤں سید البشر کسے کہتے ہیں؟ سید البشر اسے کہتے ہیں کہ جس کی عظمت فرشوں پہ انسان بیان کرتا ہے، عرشوں پہ رب رحمان بیان کرتا ہے. میرے بھائیوں آئیے گا، اللہ اکبر. سید البشر کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے. اگر اللہ کی تعریف کرے نا اسے حمد کہتے ہیں، اور حضور کی تعریف کریں تو اسے نعت کہتے ہیں. آئیے میں قرآن کریم کھولنے جا رہا ہوں اس نظریے کے ساتھ کہ ہمارا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو سنیے گا، میں نے قرآن کریم کو کھولا. اگر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو حمد بنتی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہیں تو نعت بنتی ہے، ربکم الذی خلقکم کہیں تو حمد بنتی ہے، حریص علیکم کہیں تو نعت بنتی ہے، غفور الرحیم کہیں تو حمد بنتی ہے، رؤوف الرحیم کہیں تو نعت بنتی ہے، بإذن ربہم کہیں تو حمد بنتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کہیں تو ہم نعت بنتی ہے، ہاں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہیں تو حمد بنتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہیں تو نعت بنتی ہے، رب عظیم کہیں تو حمد بنتی ہے، اللہ کا حبیب کہیں تو نعت بنتی ہے، اللہ اکبر کہیں تو حمد بنتی ہے، اللہ کا محبوب کہیں تو نعت بنتی ہے، قادر مطلق کہیں تو حمد بنتی ہے، نبیوں کا امام کہیں تو نعت بنتی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہیں تو حمد بنتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہیں تو نعت بنتی ہے، نعم المولا کہیں تو حمد بنتی ہے، والضحیٰ کہیں تو نعت بنتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو حمد بنتی ہے، واللیل اذا سجا کہیں تو نعت بنتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان کہیں تو حمد بنتی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین کہیں تو نعت بنتی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعهم اگر یہ کہیں تو حمد بنتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ کہیں تو نعت بنتی ہے. میں نے کہا اسی پہ بس نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہیں تو حمد بنتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہیں تو نعت بنتی ہے، وہو علی کل شیء قدیر کہیں تو حمد بنتی ہے، انا اعطیناک الکوثر کہیں تو نعت بنتی ہے، عرش کا حکمران کہیں تو حمد بنتی ہے، عرش کا مہمان کہیں تو نعت بنتی ہے، سمیع بصیر کہیں تو حمد بنتی ہے، سراجم منیر کہیں تو نعت بنتی ہے. اسی پہ بس نہیں، مالک یوم الدین کہیں تو حمد بنتی ہے، صادق اور امین کہیں تو نعت بنتی ہے، لا الہ الا اللہ کہیں تو حمد بنتی ہے، محمد الرسول اللہ کہیں تو نعت بنتی ہے. میں نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے، قل هو اللہ احد کہیں تو حمد بنتی ہے. میں نے کہا اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہیں تو نعت بنتی ہے. غرض اللہ
اللہ کریں تو حمد ہے، محمد محمد کریں تو نعت ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بول کا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میں نے کہا بھائیو غلط فہمی نکالیے، ہم حضور کو بشر نہیں مانتے بلکہ کیا مانتے ہیں؟ سید البشر مانتے ہیں۔ بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو بشر اور ہے، سید البشر اور ہے۔ اس پہ میں ایک دلیل اور دیتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ محمد بشر، دنیا کے اندر اصول ہے بشر کے لیے کہ بشر پیدا پہلے ہوتا ہے، اس کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ آپ اسے انبیاء تک بھی لے جائیں تو اسی طرح ہے۔ نبیوں نے دنیا میں پیدا پہلے ہوئے، ان کے تذکرے بعد میں شروع ہوئے۔ میں نے کہا اگر سید البشر کی طرف آئے نا تو میرے نبی دنیا میں بعد میں آئے، تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ نازل ہوئی صدیق اکبر کی شان میں۔ کیسے نازل ہوئی؟ فرمایا اللہ کے نبی کی عمر مبارک 20 سال ہے، سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ نے فرق عمر میں بھی رکھا ہے کہ عمر میں بھی کیا ہے، چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر دونوں سفر پہ نکلے، چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ایک بیری کا درخت تھا، اس بیری کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کو چھاؤں میں بٹھا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خود قریب ایک راہب تھا، اس راہب کے پاس چلے گئے، آپس میں باتیں کرتے کرتے جب اس راہب کی نظر پڑی نا اس درخت کے نیچے تو وہ کہنے لگا ابو بکر یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا صدیق اکبر نے یہی کہا ہوگا نا، ان کا نام محمد ہے اور انہیں میرا یار کہا جاتا ہے۔ اور کیا تعلق تھا؟ یاری تھی نا، دوستی تھی نا، یاری تھی، پیار تھا، محبت تھی، اور کیا تھا؟ کون سا رشتہ تھا؟ ابھی اعلان نبوت تو کیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب کہنے لگا ابو بکر تو بڑی قسمت آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں تورات انجیل زبور کو جاننے والا ہوں۔ تورات انجیل زبور کب آئیں اور میرے محبوب کی ولادت کب ہوئی؟ کہنے لگا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اس بیری کے درخت کے نیچے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دفعہ بیٹھے تھے، اس کے بعد جس ہستی نے بیٹھنا تھا ان کا نام گرامی، نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ ابو بکر مبارک ہو، تیرا دوست کوئی عام دوست نہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے میں تو پہلے حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، جب میں نے یہ پتہ لگا کہ میرے یار دی شان ہی ایسی ہے، اب میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد 2 سال کا عرصہ گزرا، سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اولیات صدیق اکبر یہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ آپ جہاں بھی دیکھو گے شریعت میں امت میں سب سے پہلے جو نظر آئے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہمیں کیا بنایا ہے؟ آپ پتہ رسے توڑانے ہیں نا، دوڑ جانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھ لو، میرے اور آپ کے عمل بولتے ہیں، میرے اور آپ کے عمل بولتے ہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کبھی یہود کے پیچھے، کبھی نصارہ کے پیچھے، کبھی ہندوؤں کے پیچھے، کبھی سکھوں کے پیچھے، کبھی کسی کا طریقہ پسند، کبھی کسی کا، اور زبان سے کیا کہتے ہیں کہ محمد کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ ہو سکتا صلی اللہ ہو؟ بولو یار، ہو سکتا ہے؟ جو کہتے نہیں ہو سکتا کھل کے کہیں ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ منڈانا یا اتنی رکھنا یہ حضور کو پسند نہیں، یہ ہندوؤں، یہ جناب نصارہ، یہود، یہ کفار کو پسند ہو تو ہو، لیکن میرے محبوب کو پسند۔ اب میں نے کہا تھا نا ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم رسے توڑاتے ہیں کہ کسی طرح شریعت سے نکلیں۔ اللہ اکبر۔ زبان پہ نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا لیکن چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق بنانے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ کھانے کی سنتیں پوچھ لو، پینے کی سنتیں پوچھ لو، سونے کی دعا پوچھ لو، اللہ اکبر، پتہ ہی کچھ نہیں۔ کہتا مولوی صاحب یہ بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھایا، تو نے مجھے آمنہ کے لال کا ساتھ عطا کیا۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس پہ میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں میں ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، جا پھر رب کا بھی فیصلہ ہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے گا، روزے میں بھی ساتھ رہے گا، حوض کوثر پہ بھی ساتھ رہے گا، جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ بڑے زور لایا، لا لا کے تھک گئے کہ صدیق نو نبی تو جدا کر لئیے، یہ نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے، یہ نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ نبوت اور صداقت دونوں جمع ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب دیکھیے اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، تورات انجیل زبور میں تذکرے پہلے ہیں، چرچے پہلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر ہے، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارتی قافلے کے ساتھ نکلے جو ملک شام بصرہ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ چلا تو چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے کہ ماشاءاللہ اب 12 سال عمر ہو گئی ہے، تجارت کے اندر تجربہ حاصل ہونا چاہیے، چونکہ آپ کا اللہ اکبر مکہ والے کام یہ کرتے تھے، تجارتی کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ادھر بصرہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا گھر تھا، وہاں جو راہب تھا نامی گرامی ان کا راہب، وہ کئی دنوں سے یوں کرتا، اپنی کتاب لے کے اپنے صومعے میں کھڑا ہو جاتا، ہر آنے جانے والے قافلے پہ نگاہ رکھتا۔ اس کے قریب ہی مہمان خانہ مسافر خانہ تھا جہاں پہ قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ جس دن میرے محبوب کا قافلہ آیا نا، اس نے دوڑ لگائی، اتنی دیر میں وہ قافلہ جو ہے وہ مہمان خانے میں پہنچا، مسافر خانے میں پہنچا، یہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب چونکہ مکے کے بڑے بڑے سردار اس قافلے میں تھے، وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، بڑا سردار، اس سے چھوٹا سردار، اس سے چھوٹا سردار۔ یہ راہب آیا، اس نے پہلے بڑے سردار کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے، دوسرے کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے، تیسرے کو دیکھا، کہتا تو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے مکے کے سردار تو ہم ہیں، تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، میں مکے کا سردار نہیں، میں نبیوں کا سردار تلاش کر رہا ہوں۔ اور چلتے چلتے جب میرے محبوب کے سامنے آیا نا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے ہاتھ پکڑا میرے محبوب کا، یوں فضا میں لہرا کے کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمتا للعالمین۔ کہہ دو سبحان اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا میرے چچا۔ چچا کو لے کے سائیڈ پہ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں؟ یہودی ان کو تلاش کر رہے ہیں، اگر یہودیوں کو مل گئے تو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے۔ آپ کے چچا نے کہا اتنی دیر ہو گئی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کوئی دلیل کوئی ثبوت تو دے کہ میرا بھتیجا امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہے۔ اس نے میرے محبوب کے کندھوں سے یوں کپڑا پیچھے ہٹایا، کرتا پیچھے ہٹایا، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دکھائی۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، میرے محبوب کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ چرچے ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا بشر میں اور آپ،
ہم کسی کی طرف یہ انگلی کریں نا، وہ کہتا مولوی تینوں خیر تے ہے ادھر انگل کیوں کیتی ہے؟ میں نے کہا میرا نبی انگلی کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر ہوں، میرا محبوب اشارہ کرے، کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو، میں اور آپ اگر غلطی سے کسی کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، وہ کہتے ہیں خیر ہے تیرا ہاتھ مجھے کیوں لگا، میں قربان جاؤں۔ سید البشر کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کی دعوت کی ہے، صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد کپڑا لایا گیا جس سے ہاتھ خشک کرنے تھے۔ آپ نے جب دیکھا وہ کپڑا میلا تھا، آپ نے باندھی کو آنکھوں میں ڈانٹا کہ میلا کپڑا مہمانوں کے لیے لے کے آئی ہے۔ وہ دوڑی، اس نے چلتے ہوئے تندور میں اس کپڑے کو پھینکا، پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد وہ لکڑی کے ساتھ نکالا اور گرم گرم کپڑا لا کے مہمانوں کو پیش کر دیا۔ مہمان ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، حضرت انس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت انس سمجھ گئے یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا میری قسمت، ایک دن محبوب میرے گھر تشریف لائے دعوت پہ، میرے محبوب نے کھانا کھایا، اسی کپڑے کے ساتھ میرے محبوب نے ہاتھ مبارک خشک کیے۔ اللہ اکبر۔ کہا وہ دن گیا، آج کا دن آیا جب یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، ہم اسے پانی سے نہیں دھوتے، ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کو تو ختم کر دیتی ہے لیکن کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، بشر اور ہوتا ہے، سید البشر، ہاں بشر اور ہوتا ہے، سید البشر اور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، حضور ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اور صفات کے حوالے سے نور ہیں، روشنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور کی سنتیں، حضور کے پیغام، یہ سارے کے سارے نور ہیں یا نہیں ہیں؟ روشنی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہدایت ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم نبی کو ذاتی طور پہ نور بھی نہیں مانتے، اور جو کہتے ہیں نا نعوذ باللہ ہماری طرح بشر ہے، ہم وہ گستاخ اور بے ادب بھی نہیں۔ میں نے کہا میں اور آپ ہم کہیں پہ تھوکیں، لوگوں نے مولوی صاحب خیر ہے جراثیم پھیلانے نے، میرے نبی کا لعاب کڑوے کنویں میں جائے اللہ قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیتے۔ ہوں تسی میں دسو علم دی کمی نہیں، عقل دی کمی ہے۔ کہ جی کمی ہے؟ جڑا بندہ کبھی حضور نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں، حضور کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو میں ایک مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ منتخب بندے۔ میرے بھائیو، انسان دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک جسم، ایک روح۔ جو کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا، ہم کہتے ہیں آ جاؤ پھر میدان لگا لیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کی رفتار اور ہے، روح کی رفتار اور۔ مثال کے طور پہ آپ نے لاہور جانا ہے، ایک بندہ ٹرین پہ بیٹھا، ایک بندہ موٹر سائیکل پہ، ایک گاڑی پہ، ایک ہوائی جہاز پہ بیٹھا، پہلے کون پہنچے گا؟ ظاہری بات ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے۔ یہ انسان کا جسم ہے، جسم کی رفتار ہے۔ اور روح کی رفتار کیا ہے؟ چلو جہاز پہ بھی جاؤ تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا نا، لیکن روح کی رفتار کیا ہے؟ آپ رات کو سوئے، روح نکلی اور مینار پاکستان پہنچ گئی۔ یہ جو ہم خواب میں پھرتے ہوتے ہیں نا، کبھی مینار پاکستان، کبھی کہاں، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، خواب میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خواب جو سارا دن ہم سوچتے کرتے ہیں، یہ ہمارے معدے کے غبارات اٹھتے ہیں، وہ دماغ کو چڑھتے ہیں، یہ ہمارے خواب ہیں۔ وہ نیک لوگوں کے خواب اور ہوا کرتے ہیں، ہمارے خواب اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ جسم کی رفتار اور ہے، روح کی رفتار۔ پتہ چلا روح کی رفتار زیادہ ہے، جسم کی رفتار کیا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی کو معراج کروایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کو اللہ نے معراج کروایا۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے معراج کیا، کتنا وقت لگا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا خواب ہے، وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ جو کہتے ہیں روحانی ہے، وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ اگر روحانی ہے اور خواب ہے تو پھر کمال کیا ہوا، معجزہ کیا ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد کہتے ہیں جسم
کے ساتھ روح جب ملے تو اسے ابد کہتے ہیں، اگر جدا ہو جائیں تو پھر ابد رہتا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے یونان کے فلسفی کہتے ہیں یہاں سے کوئی بندہ چلے نا پہلے آسمان کی طرف تو اسے 500 سال چاہیے۔ کتنے؟ پھر پہلے آسمان کو پار کرنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے، یہ 14 مسافتیں بن گئیں، 7000 سال کا سفر بن گیا۔ پھر کوئی مکہ سے بیت المقدس جائے 2 مہینے چاہیے پیدل۔ پھر میرے محبوب 7ویں آسمان سے اللہ کے عرش پہ گئے، عرش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ آئے؟ پھر آپ نے جنت کی سیر کی، باقی سارے معاملات۔ میں نے کہا یہ سارا سفر جمع کرو، نعوذ باللہ جو کہتا ہے نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، انہیں کہو یہ سفر کر کے دکھانا۔ میں نے کہا دیکھ میرے محبوب نے یہ سفر کیا، وقت کتنا لگا، ابھی دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، ابھی بستر گرم تھا، ابھی وہ پانی جس سے وضو فرمایا وہ بہ رہا تھا، اور میرے محبوب یہ سارا سفر کر کے آ گئے۔ اللہ نے بتا دیا او دنیا والوں، جس محمد کے جسم کی یہ رفتار ہے اس کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ مولوی صاحب عقل سے نہیں آندا۔ میں کہا عقل دین تیری عقل دا محتاج ہی نہیں، دین تیری عقل دا۔ آپ نے دیکھا نہیں معراج شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی، حضور گئے نہیں بلکہ کون لے کر گیا؟ تے ہن جڑا کہندا ہے جی کداں ہو گیا، یہ مطلب ہے نعوذ باللہ او یہ کہندا بھی نعوذ باللہ اللہ یہ کر سکدا؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، بشر اور ہے، سید البشر اور ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے بعد کا آغاز کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔